آج یہ جو میں چھوٹی سی ایک ویڈیو بنا رہا ہوں، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جب بی بی سی نے یہ خبر جو ہے وہ جاری کی کہ یونائٹڈ کنگڈم کی گورنمنٹ نے یا ایک جو یونائٹڈ کنگڈم میں ایک گروپ کام کر رہا ہے، تو انہوں نے گورنمنٹ کو یہ تجویز کیا ہے کہ ڈیکسامیتھازون کو کووڈ-19 یا سارس کووڈ-19 یا کرونا وائرس انفیکشن کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو میرے بہت سارے جو دوست ہیں پاکستان میں، میرے رشتہ دار، میرے جاننے والے، تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ ڈیکسامیتھاسون کو کیسے استعمال کیا جائے اور کن حالات میں استعمال کیا جائے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈیکسامیتھاسون جو کہ کارٹیکوسٹیرائڈ ہے، بنیادی طور پہ یہ استعمال ہوتا ہے سوزش کم کرنے کے لیے، یا آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس کی جو خصوصیات ہوتی ہیں اینٹی انفلیمیٹری، اور اس کو انافائلیکٹک شاک میں بھی دیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ ہمیشہ جو ایک مستند ڈاکٹر، ٹرینڈ ڈاکٹر، اس کی ہدایت کے مطابق اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ آپ اس کو اپنے طور پر بالکل جو ہے نا وہ استعمال نہ کریں۔ یہ میری آپ سے پہلی بات جو ہے نا وہ ایک ریکویسٹ ہے، یا ایک آپ کہیں کہ تجویز ہے۔ تو بات اس طرح ہے کہ جو یہاں پہ یو کے میں ریکوری ٹرائل ہو رہا ہے، تو اس میں بے شمار میرے حال 3-4 جو ہے نا وہ مختلف قسم کی دوائیاں استعمال کی جا رہی ہیں کرونا وائرس انفیکشن کے مریضوں میں۔ اس میں ہائیڈراکسی کلوروکوین ہے جو کہ ملیریا کے علاج کے لیے ہوتی ہے، ازیتھرومائسن وہ ایک اینٹی بائیوٹک ہے، پھر اینٹی ایچ آئی وی ڈرگز بھی ہیں، پھر ایک ٹوسیلوزیمیب بھی ہے، اور اس کے علاوہ ڈیکسامیتھاسون کا بھی ٹرائل کیا گیا۔ تو جب ریکوری ٹرائل میں اصل میں جو ہے پورے یو کے میں جو 175 اسپتال ہیں، 175 ٹرسٹ ہیں، ان میں مختلف اسپتال ہیں، تو پورا ریکوری ٹرائل ان میں کیا گیا۔ تو اس پورے ٹرائل میں جو مختلف ادویات جو ہیں وہ مریضوں کے اوپر آزمائی گئیں، تو ان میں ٹوٹل مریض تھے اس میں 11,500۔ تو ڈیکسامیتھاسون کو بھی اس میں استعمال کیا گیا۔ تو جو گروپ اس کے اوپر تحقیق کر رہا تھا، تو اس گروپ کی تحقیق کے مطابق ڈیکسامیتھاسون جو ہے وہ 2,104 مریضوں کو دی گئی، اور اس کی جو مقدار تھی وہ 6 ملی گرام روزانہ، اور یہ 10 دنوں کے لیے دی گئی۔ یہ نس کے ذریعے بھی دی گئی انٹراوینس، اور منہ کے ذریعے بھی دی گئی، جبکہ اس کے مقابلے میں جو دوسرا گروپ تھا جس کو یہ دوا نہیں دی گئی، جنہوں نے عام جو ہے ان کی علامات کے مطابق ان کا علاج کیا گیا، تو ان دونوں گروپوں کا آپس میں موازنہ کیا گیا کہ ڈیکسامیتھاسون جس گروپ کو دی گئی، آیا کہ اس میں کچھ بہتری کے آثار پیدا ہوئے یا نہیں۔ تو جیسا کہ میں نے کہا 2,104 مریضوں کو ڈیکسامیتھاسون دی گئی۔ تو اس گروپ کی جو انہوں نے پھر اس کا تجزیہ کیا مریضوں کو، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف ان مریضوں کو دی گئی کہ جو کہ وینٹیلیٹر کے اوپر تھے یا جن کو آکسیجن کی ضرورت تھی۔ تو جو لوگ وینٹیلیٹر کے اوپر تھے ان میں سے 1/3 اموات کم ہوئیں، یعنی کہ آپ کہیں کہ 33% اموات کم ہوئیں، اور جو لوگ جن کو آکسیجن چاہیے تھی ان میں سے 20% اموات کم ہوئیں۔ تو اس جو ہے گروپ کی اس گروپ کے جو آپ یہ کہیں کہ تجزیے کے مطابق، یا جو بھی ان کو وہاں سے فائنڈنگز ملی، اس کے مطابق انہوں نے گورنمنٹ کو تجویز کیا
کہ اس ڈیکسامیتھاسون کو آپ جو ہے نا وہ کووڈ-19 یا کرونا وائرس انفیکشن کے مریضوں میں استعمال کریں۔ تو گورنمنٹ نے پھر کلیئر جو صاف طور پہ ہدایات دیں کہ سارے اسپتالوں میں جو لوگ آکسیجن کے اوپر ہیں یا جو لوگ وینٹیلیٹر کے اوپر ہیں ان میں جو ہے نا وہ ڈیکسامیتھاسون استعمال کی جائے۔ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ ڈیکسامیتھاسون کی جو ہے نا وہ کیا مقدار ہے، لیکن میں نے پہلے بھی اچھا۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اس گروپ کے مطابق کہ ہر 8 مریضوں میں سے ایک مریض کی ڈیتھ کم ہوئی جو لوگ وینٹیلیٹر کے اوپر تھے، اور جو لوگ آکسیجن پہ تھے ان میں سے ہر 25 میں سے ایک کی جو ہے نا وہ اس کی بچت ہوئی، وہ بچ گیا، یعنی کہ کورونا وائرس انفیکشن سے آپ یہ کہیں کہ وہ صحت یاب ہو گیا، یہ زیادہ بہتر لفظ ہے۔ تو باقی جو ریکوری ٹرائل باقی جو ادویات ہیں ان پہ ہو رہے ہیں، تو آنے والے دنوں میں ان کا بھی جو ہے وہ تجزیہ سامنے آئے گا، تو پھر گورنمنٹ اسی کے مطابق ہدایت دے گی کہ کیا کرنا چاہیے۔ لیکن ہائیڈراکسی کلوروکوین کا جو ہے نا اس کی جو آپ یہ کہیں کہ جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، جو اس کے نقصانات ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ آکسفورڈ گروپ جو یونیورسٹی آف آکسفورڈ کا گروپ ہے، تو اس کے جو ہیڈ ہے جنہوں نے یہ تحقیق کی ہے ساری، اور پھر اپنے جو ہے نا وہ تجزیہ گورنمنٹ کو جاری کیا ہے اور گورنمنٹ کو بتایا ہے، تو اس گروپ کے ہیڈ کے مطابق جو ہے نا کہ ڈیکسامیتھاسون نے کرونا وائرس انفیکشن میں لوگوں کی واقعی مدد کی ہے صحت یاب ہونے میں، اور لوگ کافی زیادہ صحت یاب ہوئے ہیں۔ اس کے مطابق جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ کتنے لوگ جو ہے نا وہ صحت یاب ہوئے ہیں۔ اور یہ ڈیکسامیتھاسون ایک کم قیمت دوا ہے، آسانی سے دستیاب ہے، اور مستند ڈاکٹر اس کو اس انفیکشن میں شروع کروا سکتا ہے، جو آپ یہ کہیں کہ اسپیشلسٹ لیول پہ جو ٹرینڈ ہو۔ لوگوں کو ضرور مشورہ کرنا چاہیے جو اسپیشلسٹ اور ٹرینڈ ہو اس فیلڈ میں، اس سے جو ہے نا وہ مشورہ کر کے پھر دوا لینی چاہیے۔ بلکہ جو لوگ آکسیجن جن کو ضرورت ہوتی ہے اور جو وینٹیلیٹر پہ ہوتے ہیں تو وہ تو پہلے ہی ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، تو یہ آپ کی ٹیم فیصلہ کر سکتی ہے کہ کس بندے کو دینی ہے اور کس بندے کو نہیں دینی ہے۔ اور اس کے بعد کافی لوگ جو شعبہ طب میں ہیں، جو سائنسدان ہیں، انہوں نے کافی خوشی کا اظہار کیا ہے کہ اس دوا کے استعمال سے جو ہے وہ اموات جو ہیں وہ ان میں کمی واقع ہوگی۔ یہ دوا ہمارے ملک میں ڈیکسامیتھاسون پہلے بھی بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے۔ جو عطائی ڈاکٹر ہیں وہ اس کو ایز اے سیویئر آپ کہہ لیں کہ استعمال کرتے ہیں، یا اس کے معجزانہ اثرات دکھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے بہت زیادہ نقصانات بھی ہیں۔ اس میں جو بندے کا مدافعتی نظام ہے وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، اس میں انفیکشن کے چانسز بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اور بھی بے شمار اس کے نقصانات ہیں۔ تو یہ دوا مستند ڈاکٹر کی تجویز کے مطابق لینی چاہیے، اس کے علاوہ اپنے طور پہ یہ دوا بالکل نہیں لینی چاہیے۔ اور اس کی جو ڈوز ہے، جو اس کی مقدار ہے، جو وینٹیلیٹڈ پیشنٹ یا جن کو آکسیجن کی ضرورت ہے، تو یہ نسوں میں بھی انٹراوینس بھی دی جا سکتی ہے، اور جو منہ سے بھی گولی کی صورت میں اور شربت کی صورت میں، دونوں میں 6 ملی گرام اس کی روزانہ کی جو ہے وہ مقدار ہے۔ یونائٹڈ کنگڈم میں جو کیونکہ اس میں ایک ایمپیول میں جو ہوتی ہے 3.3 ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ
5.96 کچھ اس طرح سے دی جاتی ہے، وہ تقریباً آپ کہیں کہ 6 ہی ملی گرام ہے۔ تو آپ جو ہے آپ اپنے کمنٹس میں لکھیں، اگر آپ کو آپ کے ذہن میں کوئی سوال ابھر رہا ہے یا آپ میرے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کمنٹس میں لکھیں تو میں پھر اس کا جواب دوں گا۔ بہت شکریہ سننے کا۔